حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ تو سلسلہ صابریہ کی نمایاں حیثیت لیے ہوئے تھے اور صوفی گر تھے اور علماء گر تھے. جو ان سے ملتا تھا ان کو صوفیاء کے درجے پہ پہنچا دیتے تھے. یہ آپ کے کمالات تھے. اور علمی حوالے سے جیسے سر بات کر رہے تھے، علمی حوالے سے دیکھیں مثنوی مولانا روم سے اس قدر ان کو محبت اور ہمہ وقت مثنوی مولانا روم میں، حتیٰ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ہندوستان سے جب حجاز مقدس میں چلے گئے، مکہ مکرمہ میں آپ مثنوی شریف کا درس دیا کرتے، باقاعدہ اہتمام ہوتا. اور علماء کہاں سے علماء پوری دنیا سے جو اور یہ دیکھیں ترکی سے بھی لوگ، ایک روایت میں تو ہے حضرت جو ترکی کے انہی کے مولانا روم کے خاندان سے اسد اسفندی جو ہے، آفندی اسد آفندی، وہ انہی کے خاندان میں سے تھے. وہ آپ بھی موجود تھے. آپ کی مثنوی خوانی اور مثنوی کی شرح وہ سن کے آپ دنگ ہو جاتے. اور کئی بار تو مطلب ایسا ہوا ہے کہ آپ اٹھ کے اپنا جبہ ان کو عطا کر دیا اور کہا کہ یہ آپ پہن کے مجھے تبرکن عطا کر دیں. اسد آفندی نے کہا کہ حضرت خواجہ جی یہ آپ پہن کر مجھے عطا کر دیں، میرے لیے تبرک ہو جائے گا. آپ کی برکتیں مجھے مل جائیں. ہاں، آپ کے تو لفظوں میں، آپ کی گفتگو میں مولانا روم کی وہ شروع آپ بیان کر رہے ہیں جو ہم نے نہ عرب و عجم میں سنی، نہ ترک میں سنی، نہ کہیں کمال ان کا. اور یہ دیکھیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ جب حجاز مقدس میں تھا، آپ ہی کی محفل میں حاضر ہوا. وہاں پہ میں اس وقت میری عمر کم تھی، میں بڑے عجز کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا تو مثنوی مولانا روم پہ بحث ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک نقطے پہ چونکہ میں نے بھی یہ چاہا کہ میں بھی کچھ حصہ ڈال دوں بطور تبرکن، تو حضرت نے اشارتاً، ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا تو آپ نے اشارہ کیا کہ حضور آپ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. تو جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مثنوی کا نئے نامہ میں ہی ہے، ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. تو اس پہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو کی تو آپ اس قدر خوش ہوئے اور کہا کہ میں اگرچہ آپ کو حاجت نہیں ہے لیکن میں آپ کو سلسلہ صابریہ کی دستار پیش کرتا ہوں. تو آپ نے سر تسلیم خم کر کے آپ نے اس کو قبول فرمایا اور کہا یہ میرے لیے آنر اور اعزاز ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے علماء کے ساتھ جو ان کا تعلق اور ان کو علم دینے میں ان کا مقام، مثلاً ایک واقعہ مہر منیر میں ہی درج ہے. مولانا احمد حسن کانپوری علیہ رحمہ، مولانا احمد حسن کانپوری کے بارے میں ان کے صاحبزادے پیر مہر علی شاہ کے صاحبزادے حضرت قبلہ بابو جی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا معمر شخص، عمر رسیدہ بزرگ، اتنا نورانی اور اتنا وجدانی اور اتنی خوبصورت شخصیت نہیں اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھی. تو کہ میں نے جو ان کے متعلق سنا کہ آپ حضرت کے مریدین میں سے تھے، حضرت احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور عالم دین استاذ الکل کے لقب سے متعارف کیے جاتے تھے، جن کے پاس حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے حاضر بھی ہوئے تھے. اور فرمایا کہ مجھے بڑے باوثوق طریقے سے بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مزار پر، ان کی قبر مبارک پر وہ 6 ماہ انہوں نے قیام کیا اور اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے رہے. اللہ اکبر. اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کمال ہے ایسے لوگ جو اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کا احترام کرتے ہیں. جیسے اقبال نے کہا نا، عاشقی آموز و محبوبی طلب، چشم نوحی قلب ایوبی طلب، کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زن بر آستانے کاملے. کہ اپنی خاک کو کیمیا بنا لو کسی کامل کے آستانے کو بوسہ دے کر. سبحان اللہ.